الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک یقیناً مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں تشریف لے جائیں اور جو درجہ بدرجہ ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، آج میں جس پیج پر گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا پیج ہے مرکزی بزم غوثیہ انٹرنیشنل۔ تو جو بھی لائیو میرے پاس تشریف لے آئیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں، اور آپ کا شیئر کرنے کا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کا کوئی پیغام کسی نہ کسی طریقے سے کسی تک پہنچ جائے اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے پیج پر فالوور تو بہت کم ہوں گے، تقریباً 184، اور جو پیج لائکر ہیں وہ ہے 149۔ اچھے کاموں کے فالوور بھی کم ہوتے ہیں اور اچھے کاموں کے لیے لائک بھی کم ملتے ہیں۔ اچھے کاموں کا سب سے جو بڑا اجر ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور یقیناً ملتا ہے اور ملے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بخشش کے ذرائع پیدا کریں۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی کوئی اچھی بات اگر کسی نے اپنا لی اور اس پر عمل کرتا رہا تو اس کا ثواب عمل کرنے والے کو تو ملے گا، لیکن اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو آپ جتنا میرے اس میسج کو آگے شیئر کریں گے تو آپ کو بھی یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ضرور ملے گا۔ ناظرین محترم، موضوع جس پر میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ بڑا کڑوا سا موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کریں۔ تو پاکستان اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ قیامت تک کے لیے یہ ملک قائم رہے گا۔ اس کو اجاڑنے والے، برباد کرنے والے، اس کو تباہی کے کنارے پر پہنچانے کا خواب دیکھنے والے دنیا سے جاتے رہیں گے، لیکن یہ ملک جس نام پر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے
کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ لیکن آج تک اقتدار کے ہوس کے پجاریوں نے اسلام کا نام لے کر پاکستان کی قوم کو بے وقوف بناتے ہوئے کرسی اقتدار پر پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے۔ اور جب یہ لوگ کرسی اقتدار پر پہنچتے ہیں تو پھر اسلام آباد کا نام تو ان کو یاد رہتا ہے، جس مقصد کے لیے اور جو نام لے کر یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر آئے ہیں اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اور قوم بیچاری اتنی سمجھدار ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں موضوع یہ رکھا تھا کہ میں پاکستان کے ووٹروں کو بے شمار توپوں کی سلامی دیتا ہوں جو ان بلیک میلروں کو پاکستان کے اقتدار تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کل بھی پاکستان میں عجیب و غریب ہلچل ہے۔ دنیا کے ممالک اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرتے جا رہے ہیں اور وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک تمام ادوار کو دیکھا ہے۔ ہر دور میں اقتدار والے اور اپوزیشن والے کرسی اقتدار کی لڑائی لڑتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے صرف لوگوں کے سامنے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اور پاکستان کو میں نے جس حالت میں دیکھا ہے، جہاں پر دیکھا ہے وہاں پر ہے، آگے نہ پیچھے، نہ ٹس نہ مس۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کے اقتدار پر آ کر غریب عوام کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ غریب عوام روز مرہ کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہماری عوام، پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہے کہ آج بھی اگر پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کو نافذ نہ کرنے والے کسی کتے بلے کو بھی الیکشن پر کھڑا کر دیں، اس عوام کا شعور اتنا ہے کہ وہ اس کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو دینا فرض ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں الیکشن نہیں ہے، اسلام میں سلیکشن ہے۔ ایک سمجھدار آدمی اپنے گھر کی ایک نکڑ میں بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ جو شخص اپنے اشتہارات پر اپنے آپ کو بے مثال، بے مثل لیڈر کہتا ہے اور دیانتدار خود کو لکھواتا ہے، ایماندار خود کو لکھواتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، تو اللہ پاک کو تو تکبر پسند نہیں، اس کو تو عاجزی پسند ہے۔ پاکستان میں اگر حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، آج کل حقیقی آزادی مارچ کا بہت چرچا ہے۔ میں نے اپنے ایک لائیو ویڈیو بیان میں یہ کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ جو آزادی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نہیں دلوائی، نہ دلوا سکے، تو اگر حقیقی آزادی مارچ والے دلوا دیں تو ان کو سلام ہے۔ لیکن اگر
سمجھداری کے طور پر سوچا جائے تو ہر کوئی اپنے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے جو ہوس ان کو جدی پشتی ملی ہوئی ہے اسی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ باہر فورن کنٹری میں دیکھیں، اقتدار والوں کے ساتھ اپوزیشن تعاون کرتی ہے کہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی جیت جاتا ہے تو ہارنے والا اس کے گھر جا کر اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، الیکشن کا اختتام ہوتے ہی دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور جو 4 یا 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے وہ قوم کو ریلیف دینے کی بجائے، پاکستان کو ترقی دلوانے کی بجائے، اپنی کرسی اقتدار کو مضبوط یا دوسری کی کرسی اقتدار کو گرانے کا جو منصوبہ یا منصوبہ جات ہوتے ہیں اس کے لیے تیاری ہو جاتی ہے، اور سارا جو پیریڈ ہوتا ہے 5-4 سال کا وہ اسی تماشے میں گزر جاتا ہے، اور قوم بریانی کھانے والی، دعوتیں کھانے والی، ہاں جی، نوٹ لے کر جلوسوں میں جانے والی، اسے اور کیا چاہیے۔ ہم فارن کنٹری میں رہتے ہیں، یقین کریں ادھر الیکشن نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا ہوں میں یہ رونا کس قوم کے سامنے روں۔ جو قوم خواجہ سراؤں کے اوپر لاکھوں روپیہ نچھاور کر دیتی ہے، جو قوم گویوں کے اوپر، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک گلوکار کا انٹرویو سنا، تو انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ آنے جانے کا کتنا پیسہ لیتے؟ کہتے ہیں وہ آنے جانے کا سلسلہ تو علیحدہ ہے، لوگ ویسے ہی 50-50 لاکھ روپیہ اوپر پھینک دیتے ہیں۔ اور جب اس کو سنا تو وہ اتنا بے سرا ہے، یعنی ہماری حس اتنی ہے کہ ہم خواجہ سراؤں پر اور گویوں پر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ قربان کر دیتے ہیں۔ جس قوم کی حس اور جس قوم کا شعور یہ ہو تو پھر قوم یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ پاکستان کو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور قرون اولیٰ کے وہ حکمرانوں جیسے حکمران ملیں جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کے رعب کو نافذ کیا۔ تو ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے، دلی دورست، دلی بہت دور ہے۔ جب تک ان 75 سالوں میں جو حکمران جنہوں نے میرے ملک کو برباد کیا، میرے ملک کو لوٹا، میرے ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ نہ کیا، میرے ملک سے سود کی لعنت کو ختم نہ کیا، میرے ملک کو آج بھی اغیار کے قوانین میں جکڑ کے رکھا، جب تک یہ رہیں گے میرا ملک جدھر ہے ادھر ہی رہے گا۔ جو ترقی ہم فارن کنٹریوں میں دیکھتے ہیں نا، ایسی ترقی ہمارے ملک میں نہیں آ سکتی جب تک یہ 75 سال میں ملک پر مسلط ہونے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے، اور یہ آتے جاتے رہیں گے۔ آج یہ مر گئے، ان کے بعد ان کی آنے والی نسل آئے گی۔ یا تو قوم خود ان کو ایسا عبرتناک بنا دے کہ ان کی آنے والی نسل بھی سوچے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا ہے، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ اسی نظام کے تحت ملک کو
حقیقی معنوں میں پاکستان بنانا ہے تو اس نظام کے تحت صرف ایسے لوگ آئیں گے جو 75 سال میں میرے ملک پر مسلط ہیں اور مسلط رہیں گے۔ عوام کو شعور کوئی نہیں، عوام شخصیت پرست ہے، عوام شخصیت پرست ہے۔ کوئی بے نمازی آ جائے اسے بھی ووٹ دے رہے، کوئی شرابی آ جائے اسے بھی ووٹ دے رہے، کوئی زانی آ جائے اسے بھی ووٹ دے رہے، جسے سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی اسے بھی ووٹ دے رہے، جسے نماز جنازہ کی دعائیں یا نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا اسے بھی ووٹ دے رہے۔ قوم کا شعور تو اتنا ہے۔ پھر قوم کہتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کا معیار مقرر کیا، وہ آپ کی خلافت کے پہلے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مزار پر انوار میں دفنانے سے پہلے جو آپ نے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا تھا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، میری بات مانو گے؟ تو ایک بوڑھا صحابی کپ کپاتا ہوا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑا ہو، کہتا تیری ہر بات نہیں مانیں گے، تیری اس بات کو مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، تیری بات جو ہوگی نا تو میں اس تلوار سے تجھے سیدھا کر دوں گا۔ تو آپ نے اس وقت کہا تھا الحمدللہ میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خلیفہ وقت کو سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں۔ اے میری قوم، اللہ پاک آپ کو شعور دے، اللہ پاک آپ کو شعور دے۔ آپ نے حقیقی مذہبی اور دینی لوگوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ صرف دھوکہ کیا ہے، ان کے صرف ہاتھ چومے ہیں، پاؤں چومے ہیں، ان کے پیچھے چلے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان سے ختم دلوائے ہیں، ان سے جنازے کروائے ہیں، ان سے مردے نہلوائے ہیں، ہاں جی، ان کو جمعرات کی روٹیاں دی ہیں۔ ان کو آپ لوگوں نے لیڈر سمجھا ہی نہیں ہے۔ لیڈر تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھا جنہوں نے اپنی چہرے عورتوں جیسے بنائے ہوئے، نہ مونچھیں نہ داڑھی، ہاں جی، بے نمازی، شرابی، زانی، سود خور لوگوں کو، بدماشوں کو، کرپٹ لوگوں کو، ملک کو برباد کرنے والے لوگوں کو، ملک سے کرپشن کے جراثیم کو پھیلانے والے لوگوں کو۔ میرا ملک تو کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، چپڑاسی سے لے کر اوپر تک ہر کوئی لیتا ہے کہ کس طرح ملک کو کھایا جائے۔ سڑک بنتی ہے تو سڑک کو کھودنے والے آ جاتے ہیں، ان کو پھر خواب آتا ہے کہ ہم نے تو سڑک کے نیچے سیوریج کے پائپ ڈالنے تھے، ٹیلی فون کی لائنیں ڈالنی تھی۔ اور فارن کنٹریوں میں کیا ہوتا ہے، پہلے اندر کا کام ہوتا ہے پھر اوپر کا کام ہوتا ہے۔ اوپر کا کام اگر کسی نے تباہ بھی کرنا ہو تو ریزن بتایا جاتا ہے۔ میرے ملک میں تو ہر کوئی کھا رہا ہے، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میرا بیٹا پاسپورٹ آفس میں گیا، لاہور میں برکت مارکیٹ میں جو آفس ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی تک پہنچے۔ تو برکت مارکیٹ سٹاپ پر اترنے سے لے کر پاسپورٹ آفس میں داخل ہونے تک تو ان لوگوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کوئی عام پبلک پھنسے اور وہ پیسہ ہم تک بھی پہنچے۔ ہاں جی، وہ ریزن آ گیا جی اس کے والد کا شناختی کارڈ لاؤ، اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا تو وہ تو فارن کنٹری میں ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ میں نے پھر کسی کے ذریعے پاکستان میں پہنچایا تو باہر سے کہنے لگے کہ 10-15 ہزار روپیہ دے دیں، اندر والے پوچھیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ اندر والے ملے ہوتے ہیں باہر والوں سے۔ اور جب دوسری دفعہ گئے اور یہ آفس کا وقت ختم ہو گیا، 1500 روپیہ ہمیں دے دیں، 1500 2000 اندر چلے جائیں۔ جہنمی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو رشوت دینے والا لینے والا ایک باہر کھڑا ہوتا ہے، کچھ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے باہر کوئی سادہ لو آدمی پھنس گیا تو وہ پیسہ ہمیں بھی ملے گا۔ میرے ملک تو کرپٹ لوگوں نے تباہ کر دیا، رشوت خور لوگوں نے تباہ کر دیا۔ جب تک ملک پاکستان میں کرپشن نہیں ختم ہوگی، نظام کیسے چلے گا؟ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ یہ لوگ اپنے جیتنے پر خرچ کر دیتے ہیں،
تو جب یہ بدقسمتی سے اس سیٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہ جو لگا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے لگایا ہوتا ہے، وہ اس قوم کے غریبوں سے نکالتے ہیں، لیکن قوم کو شعور نہیں ہے۔ وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ دین سے الفت ہماری اتنی ہے، پیچھے اس امام کے، امام نے سلام پھیرا، امام کی ایسی تیسی۔ ہاں جی، مولانا صاحب آپ کا کیا کام ہے حق بات بیان کرنا ممبر پر؟ آپ کا کیا کام ہے سیاست میں آنا؟ جدا ہو، قلندر لاہوری نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے ملک میں سیاست نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، لکھ کے رکھو کہ میرے ملک میں سیاست نہیں، میرے ملک میں چنگیزی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک جتنے لوگ ہیں ان میں سے کون غریب لوگ ہیں؟ محلے کا کونسلر ایک دن پہلے غریب ہوتا ہے، دوسرے دن جب وہ کونسلر بن جاتا ہے تیسرے دن اس کی ٹھاٹھ باٹھ ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران تھے تو تاریخ بتاتی کہ آپ کے دائرہ حکمرانی کتنا تھا۔ شیر اور بکری کٹھے چارہ چرتے تھے، کٹھے پانی پیتے تھے۔ رات کے وقت نکلنے والی عورت بے خوف ہو کر سفر کرتی تھی۔ دریائے نیل آپ کے رکے کے روب سے، لکھے ہوئے رکے کے روب سے چل پڑتا تھا۔ اور سادگی یہ تھی کہ کوئی سفیر ملنے کے لیے آتا ہے، اس کے ذہن میں نقشہ تھا، کوئی محل ہوگا، کوئی آفس ہوگا۔ لوگوں نے کہا کون سا محل، کون سا آفس؟ یہ مسجد جہاں فیصلے ہوتے ہیں، کچے مکان۔ جب اس نے دیکھا اس نے کہا یہاں کے حکمران کا روب کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ جب دیکھا وہ کدھر ہے، کہنے لگا ابھی ادھر گئے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے دیکھے کہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنائے آرام کر رہے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی تو میرے اللہ پاک نے شیر کو حکم دیا جاؤ عمر کا پہرا دو۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق خدا ان سے ڈرتی ہے۔ وہ نمازی حکمران تھے، وہ تہجد گزار حکمران تھے، وہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، نبی کو دیکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے۔ اور آج ہم ان لوگوں کی شکلوں میں اس طرح کے لوگ تلاش کرتے ہیں؟ نہ۔ اب بابا یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، ہوس طلب کرتے ہیں، کرسی اقتدار کو طلب کرتے ہیں۔ جو اقتدار کو طلب کرتا ہے از روئے حدیث وہ نااہل ہوتا ہے۔ اسلام میں الیکشن نہیں، اسلام میں سلیکشن ہے۔ سلیکشن کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو قوم نے اس کو منتخب کیا ہو، یہ ہے سلیکشن۔ اور ادھر تو اشتہارات لگائے جاتے ہیں، دیواروں کو گندا کیا جاتا ہے، کپڑے پھینکے جاتے ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پٹاخے چلتے ہیں، لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتی ہے، ہاں جی، بے ایمانی کی جاتی ہے، اور بات کرتے ہیں ملک میں حقیقی آزادی کی۔ میرے ملک کا مقدر صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ میرے ملک کا مقدر صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا ملک، اس کا قانون، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نظام کے ذریعے اس پاک سرزمین پر حقیقی آزادی لائی جائے، یہ ناممکن ہے۔ آج بھی آپ چلو جی مطالبہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، الیکشن کروائے جائیں، تو آپ اس سوچ میں دیکھیں کہ غرض کیا ہے؟ کرسی اقتدار۔ اگر اس کے بعد بھی ان کی لڑائی پھر 5 سال ختم نہ ہوئی، 4 سال ختم نہ ہوئی، یا جتنے دن جو کرسی پر چمٹ کر بیٹھا رہا نہ ختم ہوئی، تو پھر حقیقی آزادی کدھر گئی؟ پھر پاکستان کی ترقی کا خواب کدھر گیا؟ یہ جب تک یہ نسلیں، یہ لوگ موجود ہیں جو 75 سال سے میرے ملک میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن کی عیاشیاں اغیار کے ممالک میں ہوتی ہیں، اس وقت ملک کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کو ملک کی غربت یاد آتی ہے، پھر ان کو ملک کا قرضہ یاد آ جاتا ہے۔ اتارے نا اکٹھے، جس ملک کو کھا رہے ہو، جس ملک کی دولت کو تم نے اپنے بینک بیلنس میں جمع کر رکھا ہے، اس ملک کو قرضے سے آزاد کرواؤ نا سارے مل کر۔ ان کی خود کی عیاشیاں، اگر تم لوگ ہی ملک پر اقتدار میں رہنا چاہتے ہو تو پھر سارے مل کر جو دولت میرے ملک سے تم لوگوں نے لوٹی ہے، اس دولت کو اکٹھا کر کے اس ملک کا قرضہ اتارو نا، اس ملک کو اغیار کی غلامی سے آزاد کرو نا۔ اس ملک کے غریبوں کو غربت سے آزاد کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ سب سے پہلے تم لوگ قربانی دو۔ تم لوگ قربانی مانگتے ہو ان غریبوں سے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے اچھے جوتے نہیں ہوتے، جن کے سفر کے لیے اچھی سواری نہیں ہوتی، جن کے کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہوتا، جن کے رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہوتا، اور تم ان کی قیادت کرتے ہو، ان کے لیڈر بنتے ہو، قوم کو بے وقوف بناتے ہو۔ قوم تو تمہارے پیچھے بے وقوف بنی ہوئی ہے، قوم تو شخصیت پرست ہے، قوم کو ہوش نہیں آنے دے رہے ہو، قوم کو تم نے ایسے ایسے مسائل میں الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ نہ قوم ملک کے لیے سوچتی ہو، تم نے تو سوچنا ہی نہیں ہے، تم لوگ ملک کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تم لوگ جب کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہو، تم لوگ صرف یہ سوچتے ہو کوئی ایسا حل نکلتا رہے کہ ہمارے خزانے خالی نہ ہوں، پاکستان کے خزانے کی جو نالی ہے وہ ہماری تجوری کی طرف اس کا رخ ہو اور ریل پیل ہوتی رہے۔ آج کی بات صرف اتنی ہے، ہو سکے تو غور کیجئے گا اور اللہ پاک آپ کو غور کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔